وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی من ارسلہ الی کافۃ الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ الکرام، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آج ہم پھر ایک بار درس قرآن کی بابرکت محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سیکھنے، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہوگی وہ بطور خاص، چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کلام کو پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، اور بطور خاص قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے جو ہم استعاذہ کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس استعاذہ کے تعلق سے آج گفتگو ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہے، اور قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اسے کیوں پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور پھر اس میں حکمتیں کیا ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موقعوں پر کن کن چیزوں سے استعاذہ کیا۔ انشاءاللہ عز و جل احادیث نبویہ کی روشنی میں کچھ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک پڑھنے کے تعلق سے فرمایا، سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب آپ، اے محبوب، جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان رجیم سے۔ تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا، یعنی استعاذہ کرنے کا حکم دیا، تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو استعاذہ بھی کہتے ہیں اور تعوذ بھی کہتے ہیں۔ تو جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کی جائے اسے پڑھ لینا چاہیے۔ نماز میں بھی جب ہم ثنا پڑھتے ہیں اور ثنا کے بعد جب ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین۔ تو تعوذ کو یعنی استعاذہ کو کن موقعوں پر کس انداز سے پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اس تعلق سے آج کی گفتگو ہوگی۔ نماز میں کچھ مسائل بھی پہلے ہی ذکر کر دیے جائیں۔ نماز میں امام اور منفرد دونوں کے لیے استعاذہ ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص مقتدی ہے یعنی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو چونکہ اسے قرأت نہیں کرنی ہے، مقتدی کو قرأت نہیں کرنی رہتی ہے، اس لیے وہ صرف ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ مقتدی صرف اتنا ہی پڑھے گا، آگے چونکہ اسے قرأت نہیں کرنی ہے اس لیے یہ نہ تو استعاذہ کرے گا اور نہ ہی بسملہ کرے گا، تو مقتدی صرف ثنا پڑھے گا۔ اور اگر کوئی شخص امام ہے یا کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے
تو چونکہ اسے ثنا کے بعد قرأت بھی کرنی ہے، تو ثنا کے بعد، ثنا ختم ہونے کے فوراً بعد استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ کی شروعات کرے گا۔ تو نماز میں یہ طریقہ اپنایا جائے گا۔ اور نماز کے علاوہ قرآن پاک کی جب بھی تلاوت شروع کی جائے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اے محبوب جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کریں شیطان رجیم سے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان رجیم سے۔ تو استعاذہ کس طرح کیا جائے؟ انہی الفاظ کے ذریعے کیا جائے جو بہت ہی معروف و مشہور ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجیم سے۔ اب ہم اعوذ باللہ میں جو کلمات الگ الگ ہیں ان کا الگ الگ اگر معنی دیکھیں تو اعوذ کا معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، کسی کی پناہ میں آنا، اور بطور خاص کسی چیز کے شر سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا۔ تو ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو شیطان کے باطل وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کرتے ہیں تاکہ شیطان غلط وسوسے ہمارے دلوں میں پیدا نہ کر سکے۔ تو اعوذ کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں آنا۔ پھر اللہ نے فرمایا من الشیطان الرجیم، اعوذ کے بعد اللہ رب العزت کا نام بھی ہے، اس پر انشاءاللہ جب بسم اللہ کے تعلق سے گفتگو ہوگی تو روشنی ڈالی جائے گی۔ تو اس کے بعد ہے الشیطان اور پھر ہے الرجیم۔ لفظ شیطان، پہلے ہم لفظ شیطان کے معنی کے اعتبار سے اس لفظ کی تھوڑی سی وضاحت کر لیں۔ شیطان یا تو شطن سے بنا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا۔ تو چونکہ شیطان بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے رحمت الہی سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ یا یہ لفظ شیطان شیطن سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہلاک ہونا، برباد ہونا، باطل ہونا۔ اور چونکہ شیطان نے بھی جب اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی اور جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے انکار کیا، تکبر کا اظہار کیا، تو اس کا بھی سابقہ جو کیا ہوا تھا، اس کے جو اعمال کیے ہوئے تھے وہ سب کے سب برباد ہو گئے، باطل ہو گئے، اکارت ہو گئے۔ تو گویا اس کے سابقہ اعمال باطل کر دیے گئے جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، تو اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، کیونکہ شیطن کے معنی ہوتے ہیں باطل ہونا اور رحمت الہی سے دور کرنا۔ تو اور اس کے بعد ایک لفظ ہے رجیم۔ رجیم کے معنی ہوتے ہیں پھینک کر کے مارنا، کسی چیز کو پھینک کر کے مارنا، اور ایک معنی ہوتا ہے لعنت و ملامت کرنا۔ تو شیطان کو رجیم اس لیے بھی کہتے ہیں، رجیم کے دو معنی، ایک تو لعنت کرنا اور دوسرا معنی پھینک کر کے مارنا۔ جب بھی یہ شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر جاتا ہے تو فرشتے اسے شہاب ثاقب پھینک کر کے مارتے ہیں، تو اس لیے اسے رجیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور رجیم کا ایک معنی ہے لعنت کرنا، چونکہ شیطان نے جب جناب آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہو۔ تو قیامت تک اس پر برابر اللہ رب العزت کی لعنت پڑتی رہے گی، اس لیے اس کو رجیم بھی کہتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے، جس پر لعنت کی گئی ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی ہے۔ اب استعاذہ کیوں کرنا چاہیے؟ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم اللہ رب العزت نے کیوں دیا ہے؟ تو چونکہ شیطان کو اللہ رب العزت نے کچھ طاقتیں اور قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا تو اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا کی، قال انظرنی الی یوم یبعثون،
اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے مولا مجھے راندے درگاہ تو کر دیا گیا ہے لیکن مجھے قیامت تک تو مہلت دے دے۔ قال انک من المنظرین، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تو مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے، یعنی تجھے قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دی گئی ایک وقت معینہ تک۔ اب آگے اس نے کہا جب اس کو مہلت مل گئی اور اس کو طاقت و قوت مل گئی تو اس نے شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ بسبب اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں ان کے لیے سیدھے راستے پر بیٹھا کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ہر طرف سے میں انسانوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، سیدھے راستے سے انہیں دور کرنے کے لیے ہر طرف سے میں اپنی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اسے یہ ساری قوتیں عطا بھی فرمائیں، اتنی قوت اسے دی ہے کہ یہ انسان کے بدن میں سرایت کر کے وسوسے ڈالا کرتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے اولاً تو اس انسان کا دشمن ہے اور پھر اس کو اللہ رب العزت نے طاقتیں اور قوتیں بھی بہت عطا فرمائی ہیں۔ تو اس طاقتور اور قوی دشمن سے محفوظ رہنے کا اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے زیادہ جو طاقتور ذات ہے اس کی پناہ حاصل کر لی جائے۔ بلا شبہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے قوی، سب سے طاقتور ہے۔ تو شیطان کو جو اللہ رب العزت نے اتنی طاقتیں دی، تو ایسا نہیں کہ انسان ان شیطانی طاقتوں اور قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ کر سکتا ہے۔ اور کیسے؟ استعاذہ کر لے، اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے۔ جب اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے گا تو چونکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اور جب سب سے زیادہ طاقت والے کی پناہ میں آ جائے گا تو اب شیطان انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے اگر شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، دھتکارے ہوئے شیطان سے تم اللہ کی پناہ مانگو۔ کوئی اس کا ایک کام ذکر نہیں کیا کہ اس کے اس کام سے تم پناہ مانگو، شیطان کے اس شر سے تم پناہ مانگو یا شیطان کے اس شر سے تم پناہ مانگو، بلکہ مطلقاً شیطان کا ذکر کیا کہ تم شیطان کے ہر فعل سے پناہ مانگو، چونکہ جو بھی کام شیطان کرے گا اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں اس میں شر ہی شر ہوگا۔ تو شیطان کے جتنے بھی شر ہیں ان تمام شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اللہ رب العزت کی پناہ میں ہمیں آنا ہے تاکہ ہم شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ایک اور چیز ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ شر کی طرف بلاتا ہے، یہ انسان کو شر کی طرف بلاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص بھی انسان کو شر میں مبتلا کر دے اور اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دے، اس سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اب وہ چاہے عام انسان ہو، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان بھی انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیا کرتا ہے، اور ایک انسان دوسرے انسان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دیا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے بندے کو غافل کرے اور برے کاموں میں ڈالے تو اس سے بھی پناہ مانگنی ہے اور اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کا کوئی مال اللہ رب العزت کے ذکر سے اسے غافل کر دے، اللہ رب العزت کی اطاعت و بندگی سے اسے دور کر دے، تو ایسے مال سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی ہے۔ بلا شبہ مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ مال بھی کبھی کبھی انسان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دیں۔ تو یہ مال بھی انسان کو بسا اوقات اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ تو اگر مال انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے تو ایسے مال سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر اولاد انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو ایسی اولاد سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ غرض ہے کہ جو چیز بھی اللہ رب العزت کے ذکر سے بندے کو غافل کر دے، وہ چاہے اس کی اپنی نفسانی خواہشات ہی کیوں نہ ہوں، تو ان نفسانی خواہشات سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔
اور یہی چیزیں یعنی مال و دولت اور اولاد اگر اللہ رب العزت کے ذکر کے قریب کر دے تو بلا شبہ یہ بہت عمدہ چیزیں ہیں، چونکہ جو چیز بندے کو رب کے قریب کر دے، وہ چاہے کوئی انسان ہو یا چاہے اس کا مال ہو یا چاہے اس کی آل و اولاد ہوں، تو بلا شبہ یہ سب ذکر اللہ ہی ہیں۔ تو مال، حصول مال بندہ کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کی اطاعت و نافرمانی سے نہیں رکا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی بھی کرتا ہے اور جائز طریقے سے مال بھی کما رہا ہے، اور جن چیزوں میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں میں خرچ بھی کرتا ہے، تو چونکہ بندے کا یہ مال اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر رہا، تو یہ مال خود ذکر اللہ ہو جائے گا، اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ تو ایسا مال بلا شبہ بندے کا ایسا مال جو بندے کو اللہ رب العزت کے قریب کر دے، اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں بندے کو لگا دے، وہ مال بہت زیادہ محبوب ہوا کرتا ہے۔ اور ایسے ہی وہ اولاد جو بندے کو اللہ رب العزت کے قریب کر دے، جو اپنے والدین کو اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دے، تو وہ اولاد بھی ایک بہت بڑی نعمتیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اگر اللہ رب العزت کے ذکر سے دور کر دیں تو یہ بھی شیطانیت میں داخل ہیں، ان سے بھی اللہ رب العزت کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ہم شیطان جو بہت طاقتور ہے اس کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس سے زیادہ طاقتور جو ذات ہے اس کی پناہ میں آ جائیں، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے ہم اس چیز سے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کریں تاکہ ہم ان غلط چیزوں سے اور برے افعال سے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایک اور چیز ہے، چونکہ بندہ جب کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، تو بندہ عاجزی کرتا ہے، عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اے مولا میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ میں اس شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکوں یا برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکوں، تو اے مولا تو ہی ہے جو مجھے ان چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ تو بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کو بندے کی عاجزی بہت زیادہ پسند ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز بنا کر کے پیش کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے۔ تو اس لیے بھی استعاذہ کا حکم دیا گیا تاکہ بندہ جب قرآن پڑھنے سے پہلے استعاذہ کر لے گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائے گا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں دے دے گا تو اللہ رب العزت پھر اس پر رحم فرمائے گا، اور جب رحم فرمائے گا تو قرآنی معنی و مفہوم اسے اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے اور کسی بھی آیت یا کسی بھی کلمے کا معنی یہ پھر غلط نہیں سمجھے گا۔ ایک اور چیز ہے، جب بندہ استعاذہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات پر اسے مکمل یقین اور اللہ رب العزت کی ذات پر یہ توکل کر لیا کرتا ہے، اور توکل کا بھی اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر حکم دیا ہے کہ تم میری ہی ذات پر توکل کرو، میری ہی ذات پر بھروسہ کرو۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے میں اللہ رب العزت کی ذات پر توکل ہو جاتا ہے، اس لیے بھی استعاذہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور چیز ہے کہ اگر بسا اوقات کچھ شیطانی طاقتیں ہمارے مقابل میں آ جائیں تو ہمیں یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے کہ ہم تو کمزور ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر شیطانی طاقتیں ہمارے مقابلے میں آ جائیں تو اپنے آپ کو ہمیں ان کے حوالے نہیں کرنا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں، بلکہ ایسے موقع پر بھی ہمیں اللہ رب العزت کی پناہ لینی چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور یہ عذر بلا شبہ قابل قبول نہیں ہوگا کہ اے مولا میرے سامنے جو باطل قوتیں آ گئی تھیں ان کا مقابلہ کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے میں نے ان سے معاہدہ کر لیا، صلح کر لی اور میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ بلا شبہ دنیا کی طاقتیں کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، اللہ رب العزت ان تمام طاقتوں سے اوپر ہے اور وہ سب سے زیادہ قوی ہے۔ تو بندے کو ایسے حالت میں چاہیے کہ جب باطل قوتیں اپنے پورے شباب کے ساتھ بندے کے مقابلے میں آ جائیں تو بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے کر دے اور پھر اپنے آپ کو اور اپنے ایمان و عقیدے کو محفوظ کر لیں۔ تو یہ کچھ استعاذہ کی حکمتیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے ہمیں استعاذہ کرنے کا حکم دیا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا۔ اور یہ صرف ہم اور آپ ہی کو نہیں بلکہ یہ استعاذہ کرنا انبیاء سابقین کا بھی طریقہ رہا ہے اور اولیاء کاملین کا بھی طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ کئی انبیاء کرام ایسے ہیں
جن کے استعاذے کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ذریعے استعاذہ کیا تھا جن کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا ہے، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ تو ان الفاظ کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام نے استعاذہ کیا تھا، اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آپ نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو، آپ کے جو علاتی بھائی آپ کے پاس آئے تھے، باپ شریک بھائی کو علاتی بھائی کہتے ہیں، یعنی باپ دونوں کا ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو تو اس کو علاتی بھائی کہتے ہیں، ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہوں تو اس کو اخیافی بھائی کہتے ہیں، اور دونوں کی ماں بھی ایک ہو باپ بھی ایک ہو جس کو ہم اپنی زبان میں سگا بھائی کہتے ہیں، اسے حقیقی بھائی اور نسبی بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے علاتی بھائیوں سے کہا تھا جب آپ کے پاس وہ قحط سالی کے موقع پر کچھ غلہ لینے کے لیے آئے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو حقیقی بھائی بنیامین تھے ان کو لے کر کے نہیں آئے تھے، تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم جا کر کے میرے بھائی کو لے کر کے آؤ تب میں تمہیں غلہ دوں گا۔ تو آپ کے بھائی گئے اور جناب یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کو لے کر کے آئے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے ایک بہانے سے انہیں اپنے پاس روک لیا تھا۔ انشاءاللہ اس کا بھی وقت آئے گا، تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی کو ایک بہانے سے روک لیا تھا، وہ بہانہ یہ تھا کہ آپ کے آدمیوں نے جناب بنیامین کے سامان میں کچھ اپنا سامان حضرت یوسف علیہ السلام کے پانی پینے کا کٹورا رکھ دیا تھا، اور پھر یہ کہا تھا کہ بنیامین نے چوری کی ہے اس لیے اب ان کو ہم اپنے پاس 1 سال تک رکھیں گے۔ چونکہ اس زمانے کا یہ ماحول تھا کہ چور کی سزا یہی ہوا کرتی تھی کہ جو شخص چوری کرے تو جس شخص کا مال چوری کرتا ہے اسے اختیار ہوتا تھا کہ وہ چور کو اپنے پاس 1 سال تک رکھے اور اس سے اپنا کام وغیرہ کروائے۔ تو اس بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تھا۔ تو جناب یوسف علیہ السلام کے دیگر جو بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ بنیامین کو واپس کر دیں اور ہم میں سے جسے چاہیں اپنے پاس روک لیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا عنده، کہ اللہ کی پناہ اس سے کہ میں اپنے پاس روکوں اس شخص کو، اللہ کی پناہ اس سے کہ میں اپنے پاس روکوں اس شخص کو مگر جس کے پاس میں نے اپنا سامان پایا ہے۔ تو میں نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے میں اسی کو اپنے پاس روکوں گا۔ تو ان الفاظ کے ذریعے معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ان الفاظ کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام نے استعاذہ کیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استعاذہ کیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا، انشاءاللہ سورہ بقرہ کی شروعات ہوگی، پہلے ہی پارے میں یہ آیت کریمہ آئے گی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ 2 شخص تھے جو آپس میں کوئی نسبی رشتہ دار تو نہیں تھے، لیکن ایک شخص امیر تھا اور دوسرا امیر نہیں تھا، اور دونوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ تو جو امیر شخص تھا اس کو اس غریب شخص نے، جس کے پاس زیادہ مال و دولت تو نہیں تھا لیکن بڑا لالچی قسم کا آدمی تھا، تو اس لالچی شخص نے اپنے دوسرے دوست کو جو بہت امیر تھا اس کو قتل کر دیا۔ اس وجہ سے قتل کیا تھا کیونکہ اگر میں اس کو قتل کر دوں گا تو اس کا مال مجھے مل جائے گا، بڑا گہرا دوستانہ تھا، اسی کو اس کا مال ملنا تھا۔ پھر یہ قاتل جس نے قتل کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میرے فلاں دوست کو کسی نے قتل کر دیا ہے، آپ معلوم کریں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے تاکہ میں قصاص لوں اور بدلہ لوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروایا، لیکن اعلان کے باوجود قاتل کا پتہ نہیں چلا، چونکہ قاتل تو یہ خود ہی تھا۔ پھر اس نے آ کر کے کہا قاتل ہی نے کہ آپ تو چونکہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ آپ کو بتا دے کہ قاتل کون ہے اور پھر ہم قاتل کو سزا دیں۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم انہیں یہ حکم دو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ
اس شخص کو قتل کرنے والا کون ہے؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کو مذاق سمجھا اور کہا اتتخذنا ہزوا، کہ اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم چور کا نام پوچھنا چاہ رہے ہیں اور آپ گائے ذبح کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو گویا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ چور کے نام سے اور گائے کی قربانی سے، گائے کو ذبح کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح انہوں نے کہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہیں پر استعاذہ کیا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ بلا شبہ میں ایسا نہیں ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم نہ دیا ہو اس چیز کا حکم میں تمہیں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، اللہ رب العزت نے ہی مجھے اس چیز کا حکم دیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کئی بے جا سوالات کر ڈالے تھے، اور ان کے بے جا سوالات کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ معاملہ بہت مشکل کر دیا تھا۔ تو بے جا سوالات کرنے سے بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مشکل میں پھنس جایا کرتا ہے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استعاذہ کیا تھا۔ یہ تو انبیاء کرام ہیں۔ کچھ اللہ کے مقرب بندے ایسے بھی ہیں جو انبیاء تو نہیں لیکن ولایت کے مرتبے پر فائز تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استعاذہ کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے استعاذے کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں ان کے استعاذے کو قرآن میں ذکر کیا، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تھی تو آپ کی والدہ نے اس طرح استعاذہ کیا تھا کہ اے مولا، میں اپنی اس بچی کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور اس کی نسل کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم سے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ان نیک بندوں کے استعاذے کو بھی ذکر کیا جو نبی تو نہیں ہیں لیکن ولایت کے مرتبے پر فائز تھے۔ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی جب جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے اور کہا کہ میں آپ کو بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت مریم نے وہاں پر استعاذہ کیا تھا۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، کہ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے بھی استعاذے کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ تو استعاذہ کرنا یعنی اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کرنا یہ انبیاء سابقین کا طریقہ رہا ہے اور اولیاء کاملین کا طریقہ رہا ہے۔ تو جب ان ہستیوں نے، انبیاء کرام نے، انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استعاذہ کیا ہے اور شیطان رجیم سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہی ہے، اور اولیاء کاملین نے شیطان رجیم سے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کی ہے، اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے، پناہ طلب کی ہے، تو ہم اور آپ کو بدرجہ اولا، ہم تو ان سے بہت کمزور ہیں شیطان کا مقابلہ کرنے میں۔ بلا شبہ ان کو تو اللہ رب العزت نے بہت طاقتیں عطا کی تھیں، یہ اگر چاہتے تو شیطان کا مقابلہ کر بھی سکتے تھے، لیکن ان کے بنسبت ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم شیطان سے مقابلہ کر سکیں اور شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اور زیادہ استعاذہ کرنا چاہیے، اور ہر وقت اور دن میں کئی بار استعاذہ کرنا چاہیے۔ یوں تو قرآن کریم پڑھنے سے پہلے ہمیں استعاذہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے موقع ایسے ہیں کہ ہمیں استعاذہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی استعاذہ کرنے کا حکم دیا، اور ایک دو جگہ پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے محبوب آپ اپنے رب کی پناہ حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان سورہ مومنون کی آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اور اے محبوب آپ کہیے کہ اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانی وسوسوں سے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانی خیالات سے، شیطانی وسوسوں سے، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے پاس حاضر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی استعاذہ کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، کہ اے محبوب آپ کہیں، آپ اس طرح استعاذہ کریں کہ میں صبح پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جس نے صبح کو پیدا کیا۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے حکم دیا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہ اے محبوب آپ اس طرح پناہ مانگے اللہ رب العزت کی کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی
استعاذہ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر استعاذہ کیا بھی، اور کئی احادیث ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استعاذہ کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے افعال تو ایسے ہیں جو صرف تعلیم امت کے لیے تھے، صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے تھے۔ آپ اپنی امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے میرے امتیوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ کے نبیوں سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ نبوت سے میں یہ کہ اللہ رب العزت کا محبوب بھی ہوں، حبیب بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتا ہوں، تو تمہیں مجھ سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح استعاذہ کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الاربع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں چار چیزوں سے۔ وہ چار چیزیں کون کون سی ہیں؟ من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ تو ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو، ایسے علم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یعنی جس طرح ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، جس طرح شیطان میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی وہ علم جو نفع بخش نہ ہو، اس علم میں بھی کوئی خیر نہیں ہے، اور پھر ایسے علم سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جس طرح کی شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو من علم لا ينفع، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو، خوف خدا نہ ہو۔ تو جس دل میں خوف خدا نہ ہو، اس دل سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے جس طرح ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں۔ ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، جس کی خواہش کبھی پوری ہی نہ ہو، تو نفس سے اور ہوائے نفس سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ومن دعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ تو ایسی دعا بھی بیکار ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، قابل قبول نہ ہو۔ ایسی دعا سے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی پناہ مانگی ہے۔ حالانکہ آپ اللہ کے محبوب، اور اللہ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ انبیاء کرام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، لیکن خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح استعاذہ کیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اس طرح استعاذہ کرنا چاہیے اور کثرت سے استعاذہ کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ من الجبن، بزدلی سے۔ بزدلی بھی بہت معیوب چیز ہے۔ بزدل انسان نہ تو اپنا فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، بلکہ بزدل ہمیشہ اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے، اس کی بزدلی کی وجہ سے اس کے پورے سماج اور پورے خاندان اور پورے کنبے کا نقصان ہی نقصان ہوتا رہتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزدلی سے اللہ رب العزت کی پناہ چاہی۔ والبخل، اور بخیلی سے، کنجوسی سے، کہ اے اللہ مجھے تو بخل سے محفوظ فرما، میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وسوء العمر، اور تنگی معاش سے۔ تنگی معاش سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ چاہی ہے کہ اے اللہ تو مجھ پر اپنے رزق کے دروازے بند نہ کر، بلکہ رزق کی فراوانی عطا کر۔ تو تنگی معاش سے بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے۔ اور بلا شبہ تنگی معاش بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بسا اوقات گناہوں میں مبتلا کر دیا کرتی ہے، بلکہ حقوق العباد میں مبتلا کر دیا کرتی ہے۔ انسان تنگی معاش کا شکار ہوتا ہے، مالی حالت اچھی نہیں رہتی ہے تو ناجائز طریقے سے دوسروں کے مالوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس طرح حقوق العباد جیسے قبیح گناہ میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی معاش سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی۔ وفتنۃ الصدر، اور سینوں کے فتنے سے، دلوں کے فتنے سے، یعنی باطل عقائد سے، اور دلوں میں جو بغض، کینہ، حسد، یہ چیزیں جو جگہ لیا کرتی ہیں، ان چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پناہ حاصل کی۔ وعذاب القبر،
اور عذاب قبر سے۔ اور عذاب قبر سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور جو شخص اس میں محفوظ رہا تو آنے والی منزلیں اس کے لیے آسان ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قبر میں ہی پھنس گیا اور قبر سے ہی اس پر عذاب شروع ہو گیا تو پھر آنے والی جو منزلیں ہیں وہ بہت مشکل اور مشکل سے مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کے مطابق ان 5 چیزوں سے بھی اللہ رب العزت کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور یہ صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے تھا۔ آپ کو اپنی امت کو ابھارنا تھا کہ اے میرے امتیوں، تم دیکھو میں اللہ کا حبیب ہو کر کے بھی ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان چیزوں سے مجھ سے کہیں زیادہ پناہ حاصل کیا کرو۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح استعاذہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح استعاذہ کیا کرتے تھے۔ اور ان میں کچھ استعاذے تو ایسے ہیں جو کچھ مخصوص چیزوں کے لیے استعاذے ہیں، جیسے یہ استعاذہ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیئ الاسقام۔ اس دعا کی جو شخص کثرت کرے وہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اور متعدی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، بطور خاص برص سے محفوظ رہے گا، اور بخار سے محفوظ رہے گا، اور دیوانگی سے محفوظ رہے گا، اور بھی جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں، جو لا علاج بیماریاں ہیں، ان بیماریوں سے ایسا شخص محفوظ رہے گا جو اس دعا کی کثرت کرے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برص سے، یعنی جو سفید داغ ہوا کرتے ہیں، جو ایک طرح کی بیماری ہے، ان سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والجذام، اور بخار وغیرہ سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، والجنون، اور دیوانگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میری عقل کام ہی کرنا بند کر دے، چونکہ عقل پر انسانیت کا دار و مدار ہے۔ اگر انسانی عقل کام کرنا بند کر دے تو پھر ایسا انسان جانوروں کی طرح ہو جایا کرتا ہے۔ سرکار نے اس طرح بھی دعا مانگی کہ میں دیوانگی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، ومن سیئ الاسقام، اور تمام بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس دعا کی کثرت انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے، ہمیں اس دعا کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک اور استعاذہ ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذل الدین وغلبۃ الرجال۔ اس دعا کی جو کثرت کرے گا، اس استعاذہ کی جو کثرت کرے گا، وہ کئی چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ کون کون سی چیزیں؟ رنج و غم سے محفوظ رہے گا، اسے زیادہ رنج و غم لاحق نہیں ہوگا، اور ایسا شخص تھکاوٹ سے بھی محفوظ رہے گا، اور ایسا شخص بزدلی سے بھی محفوظ رہے گا، اور ایسا شخص قرضے سے بھی محفوظ رہے گا کہ اللہ رب العزت اس کے ایسے حالات نہیں بنائے گا کہ یہ قرضے کے بوجھ تلے دب جائے، اور ایسا شخص اس بات سے بھی محفوظ رہے گا کہ دوسرے لوگ اس پر غلبہ حاصل کریں، بلکہ یہ ہمیشہ دوسروں پر غالب آیا کرے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح استعاذہ کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام اس طرح استعاذہ کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں رنج و غم سے اور حزن و ملال سے، والعجز سے، اور عاجزی سے، یعنی تیری عبادت کرنے کی طاقت ہی میرے اندر نہ رہ جائے، اتنا کمزور ہو جاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، والکسل، اور سستی اور کاہلی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، والجبن، اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والبخل، اور بخیلی سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وذل الدین، اور قرض کے بوجھ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا وقت مجھ پر آ پڑے کہ میں قرضے کے بوجھ میں دب جاؤں، اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وغلبۃ الرجال، اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ پر غالب آ جائیں۔ تو اس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی استعاذے ہیں جو احادیث میں مذکور ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار افعال ایسے ہیں جو تعلیم امت کے لیے تھے، ورنہ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے کیا صرف اور صرف اس لیے کہ امت کو ابھارنا مقصود تھا کہ میری امت ان چیزوں کو کرنے میں دلچسپی دکھائے اور لگن کے ساتھ ان چیزوں کی ادائیگی کیا کرے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی استعاذہ کثرت سے کرنا چاہیے، اور بلا شبہ
تمام شیطانی طاقتوں سے، وہ چاہے شیطان کی اپنی طاقت ہو، یا شیطانی صفت انسانوں کی طاقتیں ہوں، یا ہمارے نفس کی کچھ شیطانی طاقتیں ہوں، ان تمام طاقتوں سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی پناہ میں آنا چاہیے، اور صرف زبان سے ہی نہیں۔ جس طرح ہم زبان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے اور شیطانی کاموں سے، اسی طرح اپنے اعمال سے بھی ہمیں شیطان اور شیطانی کاموں سے بچنا چاہیے۔ زبان سے تو ہم پناہ مانگ لیتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم اپنے افعال سے استعاذہ نہیں کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے اعضاء کو برے کاموں میں لگا دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن نہیں روکتے۔ ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اور اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں میں، شیطانی کاموں میں لگا دیا کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں طاقت و قوت ہوتی ہے کہ ہم انہیں روک لیا کریں۔ تو جس طرح ہم زبان سے استعاذہ کرتے ہیں اور شیطان سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی شیطانی کام ہیں ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو روک کر کے عملی طور پر بھی استعاذہ کیا کریں، اور بلا شبہ اگر اس طرح ہم کرنے لگیں تو بلا شبہ اللہ رب العزت کی پناہ میں ہم آ جائیں گے، اور ہم اللہ رب العزت کے ذکر کے قریب ہو جائیں گے، اور ہم اللہ رب العزت کے قریب، اللہ رب العزت کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور شیطان اور شیطانی وسوسوں اور شیطانی خیالات اور باطل عقائد سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ استعاذہ کا مسئلہ ہے کہ استعاذہ اولاً تو قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، نماز میں بھی ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، پھر اس کے بعد بسم اللہ، اور اس کے علاوہ بھی کثرت سے ہمیں استعاذہ کرنا چاہیے تاکہ ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، اور اللہ رب العزت کی ذات پر ہمیں اور زیادہ توکل اور یقین حاصل ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔